اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اور ان کی شہادت یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ اسلام کے اندر اس سے بڑا سانحہ اور کوئی نہیں تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا، تمہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنات کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے تو آپ بتاؤ۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے حدیث یاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان چھوٹے فتنات کے بارے میں آپ سے نہیں معلوم کرنا چاہتا، میں تو آپ سے اتنے بڑے فتنے کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں، تموج کموج البحر، جس طرح سمندر کے اندر موجیں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، تو میں تو اس قسم کے بڑے بڑے فتنات کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اور ان فتنات کے درمیان میں ایک دروازہ حائل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا یہ دروازہ خود جو ہے وہ ٹوٹے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بل یکسر، یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ جو بیٹھے تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیا بات کی گئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گھیرا اور ان سے کہا کہ یہ کیا بات تھی اور اس دروازے سے مراد کون ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے مراد خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت تھی کہ عمر یہ ہے فتنات کے آگے ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ اسی نوعیت کی ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور دونوں جا رہے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فتنات کے آگے بند دروازے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ کوئی غصے میں بات نہیں کی، ویسے ہی بات کی کہ فتنات کے آگے ایک بند دروازے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ تو اس نوعیت کی ایک دو صحابہ سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک دروازے کو توڑنے والی بات تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یہ فتنات شروع ہوئے۔ ان کے دور کے اندر جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھانے لگتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کی فوری طور پر سرکوبی کرتے، اس کو وہیں ختم کر دیا جاتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ، تو یہ ہے لگاتار سلسلہ چلتا رہا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ سانحہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات، اور پھر اس کے بعد کربلا کا سانحہ، یہ سارے کے سارے سانحات اس کے بعد ہی ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان تمام سانحات کے لیے اور فتنات کے لیے ایک دروازہ تھے۔ جب تک وہ حیات تھے اس وقت تک فتنات کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کی شہادت سے امت مسلمہ کو یہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچا کہ امت مسلمہ آج تک نہیں سنبھل پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی شخصیات قدسیہ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو